السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں میرے ساتھ سعید قاضی ہیں اور اسلام آباد سے ہیں رؤف کلاسرا صاحب۔ ناظرین، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے کا نعرہ لگاتے پاکستان پیپلز پارٹی کے جعلی رہنما اور کارکن ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کرتے ہیں۔ اور آج بھٹو صاحب کی 35ویں برسی ہے اور آج ہی کے دن 4 اپریل 1989 کو انہیں پھانسی دے کر جمہوریت کا بھی گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھٹو کی پالیسیوں اور ان کی سیاسی جماعت کے منشور کا جو مقصد تھا یہ ملک کے محروم طبقات کی زندگی میں بہتری لانا تھا۔ روٹی، کپڑا اور مکان، یہی نعرہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پہچان بنا۔ لیکن کیا آج پاکستان پیپلز پارٹی نے اس نعرے کے ساتھ انصاف کیا یا صرف اس نعرے کو استعمال کیا؟ اور کیا 2013 کے انتخابات میں ناکامی کی وجہ بھی عوامی مسائل اور مشکلات سے بے خبر رہنا تھا؟ اس پر آج ہم بات کریں گے اور آج ہمارے پروگرام میں پنجاب کے صوبائی وزیر تعلیم رانا مشہود ہمارے ساتھ ہوں گے جو ہمیں بتائیں گے پنجاب میں کیا نئے تعلیمی منصوبے ہیں، طلباء کے مسائل کا حل اور آئندہ پنجاب حکومت کی تعلیم کے حوالے سے کیا پالیسیز ہیں۔ اس پر آج وہ ہمارے ساتھ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ اور ہم خبر روزانہ کی طرح کلاسر صاحب اور قاضی صاحب بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جی قاضی صاحب۔ شاہ جی، ایک تو آپ نے بتا دیا رانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تعلیم کے حوالے سے ان سے بات کریں گے، مگر خاص طور پر اس دن کی مناسبت سے ذوالفقار علی بھٹو کی جو کل سے ہم سن رہے ہیں اور میڈیا پہ، تو آج میں پہلے سیگمنٹ میں تو بات کروں گا آپ کے ساتھ کہ جو تاریخ کو دیکھنے کے کئی طریقے ہیں۔ آپ اگر اشرافیہ کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو وہ اور طرح کی تاریخ نظر آتی ہے، آپ نیچے سے اوپر دیکھیں تو اور مناظر نظر آتے ہیں۔ تو یہ جو انالیسز ہو رہے ہیں اس میں ہم ذرا عوام کے نقطہ نظر سے بھی بھٹو کا جو ایپیسوڈ ہے ہسٹری کا اس پہ بات کریں گے، اور اس کے ساتھ میری دوسری خبر بھی اس سے جڑی ہوئی ہے جو آپ نے اس میں کیا کہ پیپلز پارٹی آج کہاں کھڑی ہے۔ ایک بہت بڑی پارٹی، ایک بہت بڑی موومنٹ 1968 کی جو 138 دن جاری رہی تھی، تو یہ کہاں سے شروع ہوئی، کہاں آن پہنچی ہے اور کہاں جائے گی، اس کا ہم پرسپیکٹو۔ تو آج آئی ہیو ریسٹرکٹڈ مائی سیلف ٹو دیز 2 سبجیکٹس اپارٹ فرام جو رانا صاحب سے ہماری بات ہوگی، تھوڑا تعلیم پہ ہم ان سے انلائٹن ہوں گے۔ ٹھیک ہے، کلاسر صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ جی کلاسر صاحب، آپ کیا شیئر کریں گے؟ جی شاہجہ، 2 سٹوریز ہیں۔ ایک تو سی ڈی اے سے ریلیٹڈ بڑی اہم یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ سی ڈی اے نے کوئی پلاٹس اپنے آکشن کیے 7 بلین روپیز کے، اور ان کے جو نئی ٹیم ہے یہاں پہ سی ڈی اے چیئرمین ہیں امروف افضل صاحب ہیں، اور یہاں ان کے ساتھ عامر احمد صاحب ہیں جو ایڈمن کے ان کے یہاں پہ ممبر ہیں۔ ایک بڑا بگ ٹاسک ہے اسلام آباد جس کو یہ جھیلوں کا شہر کہا جاتا تھا، ایک بہت بری حالت میں۔ تو کیا یہ نئی ٹیم جو ہے اسلام آباد کو ریوائیو کر سکتی ہے؟ جو وزیر اعظم صاحب نے یہاں پہ کچھ نئے افسران لگے ہیں، یہ سمجھتے ہو کہ شاید یہ اس کے کلچر میں اور اس کی سوچ میں، اور جو کرپشن میسو لیول پہ کرپشن ہے، اس کو بدل سکتے ہیں؟ اس کا تھوڑا سا جائزہ لیں گے، کیا ٹاسک ہیں، کیا چیلنجز ہیں اور کیا یہاں پہ نیو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور دوسرا بی ایس اے پی کی سٹوری ہم فالو یہ کر رہے ہیں، اس میں روزانہ کوئی نہ کوئی ایک نیا ٹرن آ رہا ہے۔ تو آپ کو کچھ آج یہ مزید انٹرسٹنگ یہ فیکٹس بتائیں گے۔ جو رب نواز صاحب جن کو پنجاب سے شہباز شریف صاحب نے صوبہ بدر کیا تھا اور ان کو ہٹایا گیا تھا ناقص اور بری اور کرپشن کی وجہ سے جو ان پہ الزامات لگے تھے، اور جوڈیشل کمیشن رپورٹ آئی تھی، اب کیا ایک نئی ٹگ آف وار یہ شروع ہو گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اب بی ایس ای پی کے چیئرمین انور بیگ رہتے ہیں اپنی سیٹ پہ، یا پھر ایک گریڈ 20ویں کا افسر جو ہے تو وہ یہاں پہ رہیں گے۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ یہاں پہ ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ٹگ آف وار ہے، تو اس پہ بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن ناظرین سب سے پہلے آج بات کریں گے کہ آج شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 35ویں برسی ہے۔ کسی فلاسفر نے شاید بھٹو کے لیے کہا تھا کہ لیڈرز پیدا ہوتے ہیں، لیڈرز بنائے نہیں جاتے۔ کوئی شخص لیڈر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور ذوالفقار علی بھٹو پیدائشی لیڈر تھے۔ قاضی صاحب، آج 35 سال کے بعد کیا ہم ذوالفقار علی بھٹو کو یہ کریڈٹ دے سکتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں سیاست کے انداز کو تبدیل کیا، سیاست کا رخ موڑ دیا؟ ڈرائنگ روم کی سیاست نہیں کرتے تھے وہ۔ دیکھیں، ایک بات تو طے، پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی عوامی بغاوت جو نومبر 1968 میں شروع ہوئی تھی اور 138 دن رہی تھی، جو جنوبی ایشیا کی سب سے طویل تحریک تھی، اس کو انہوں نے لیڈ کیا۔ اچھا، اب یہ جو لیڈر بڑے پیدا ہوتے ہیں پر بن نہیں پاتے، یہ بڑا ایک ٹرکی کوسچن ہے، اس پہ میں بعد میں آؤں گا۔ مگر بات یہ کہ میں کل سے بڑے انالیسس سن رہا ہوں، جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ آپ تاریخ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ جب آپ حکمرانوں کے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں تاریخ اور سی نظر آتی ہے، بالکل۔ پھر آپ تاریخ کو کچھ واقعات کا مجموعہ سمجھتے ہیں اور ان کی ایک لاجیکل انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے میں کل سن رہا تھا، بھئی دیکھیں بھٹو کا سبق کیا ہے، آپس میں مل کے بیٹھیں، اب دیکھیں یہ رواداری ہونی چاہیے، یہ ٹیکسٹ بک مورلز کی باتیں ہو رہی تھی۔ بھئی کیا بھٹو کا کسی پلاٹ پہ جھگڑا تھا کسی سے؟
भुट्टो की एक दो तबकों की लड़ाई थी और उसमें ज़राए पैदावार के नज्म व नस्क के कंट्रोल की लड़ाई थी। तो आप अगर उस तनाज़र में नहीं देखेंगे और ऐसे समझेंगे जैसे कोई कलमी दोस्ती थी जो टूट गई या दोबारा जुड़ गई, तो इस तरह तो कहानी आवाम के लिए लड़ाई करते थे, आवाम के लिए लड़ाई थी। मगर उसका जो डिबैकल है, आज खास तौर पर हम इस पर बात करेंगे वो डिबैकल क्यों हुआ। और खुद जुल्फकार अली भुट्टो ने जब वो मौत की काल कोठरी में थे, अपनी आखिरी किताब में कौन दी मोस्ट मीनिंगफुल लाइन जो मैं समझता हूं उन्होंने लिखी वो क्या थी। मगर क्लासेस साहब से कंट्रीब्यूशन भुट्टो साहब ने कहा था कि अगर अवाम के हुकूक से इनकार किया गया तो वो कोई निजात दहिंदा तलाश कर लेंगे, और अगर कोई निजात दहिंदा भी मुयस्सर ना हो तो अवाम खुद अपने निजात पा लेंगे। तो क्या आज लोगों ने खुद से पीपल्स पार्टी से निजात पाई है उनकी पॉलिसीज की वजह से? शाहजहां, इसमें ये कोई शक नहीं, जो कायद साहब बात कह रहे थे कि भुट्टो साहब की जो लेगेसी थी या फिलॉसफी थी, पॉलिटिकल फिलॉसफी मैं कहूंगा, क्या मौजूदा जो लीडर्स हैं इस काबिल हैं कि भुट्टो की सीट पे बैठ सके, लीव अलोन के उनकी लेगेसी का बर्डन उठाएं, उसको लेके आगे चलें? इसमें इनमें जमीन आसमान का फर्क। और मेरा ख्याल ये बात वो खुद भी मानते हैं। जो 70s की या उसकी 80s की आके थोड़ी सी अर्ली हमने देखा उसमें जो पॉलिटिक्स हुई है वो किसी न किसी हद तक उसकी आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स थी। लोगों के अगर एक दूसरे इख्तलाफात थे, जैसे अभी कायद साहब ने कहा भुट्टो साहब पे 100 इल्जाम आता लग सकते, किसी ने ये तो नहीं कहा कि प्लाट पे कब्जा कर लिया, जमीनें बेच दी, कि उन्होंने यहाँ पे लोगों के हकूक पे डाका मारा, भुट्टो साहब ने कोई कब्जा ग्रुप बनाया हुआ था, या इस तरह की मेन चीजें। ये इल्जाम भुट्टो साहब के उनके वर्स्ट जो एनिमीज है वो भी नहीं लगा सकते। अब जो पीपल्स पार्टी बच गई, कोई बता दें जिस पे इल्जाम न लगो, चले आप नाम ले लें आज 2-4 का जिनको आप जानती हूँ, जब कायद साहब किसी का नाम ले लें इस पे कोई इल्जाम नहीं है। अच्छा, इसका नुकसान ये हुआ है, इसका नुकसान ये हुआ इसका नाम नहीं है। और दूसरा मेरी थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच है कि पीपल्स पार्टी, लोग जब ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी बड़े बदतरीन इससे गुजरी है, मैं ये बात मानने को तैयार नहीं। प्रोग्राम के अगले हिस्से में जब जाएंगे, मैं अभी भी समझता हूं कि जो प्रैग्मेटिक पावर पॉलिटिक्स या करप्शन पॉलिटिक्स जो इंट्रोड्यूस कराई गई है, तो पीपल्स पार्टी खत्म नहीं हुई ना, ये इतनी जल्दी खत्म होगी। आज भी बहुत बड़ा सूबा जो है सिंध का, वो पीपल्स पार्टी के पास है। भुट्टो साहब ने आप देखे इलेक्शन करवाए, उन्होंने 77 में करवाए। रह गई ना, भुट्टो साहब तो पूरे पाकिस्तान के आवाम को साथ लेकर चलना चाहते थे, लेकिन आज की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो सिंध तक ही महदूद हो गई। अगर आपको याद हो तो 97 के जो इलेक्शन आए थे, बेनजीर भुट्टो साहबा की सिर्फ 19 सीटें थी पार्लियामेंट में। चले आज तो इनकी कुछ ना कुछ कंसिडरेबल सीट्स जो है ना, कुछ ना कुछ तो दिखा सकते हैं। जब बेनजीर भुट्टो साहबा खुद मौजूद थी 97 के इलेक्शंस में, सिर्फ 19 सीटें मिली थी बेनजीर भुट्टो साहबा को। आज पीपल्स पार्टी की तमाम तक करप्शन के बावजूद, मिसमैनेजमेंट के बावजूद, लेगेसी जो छोड़ के जा रहे हैं, आज पूरा सिंध इनके पास है। 400 रुपए का वहां से अगर एनएफसी लेते हैं, सेंटर में इनका पोजीशन लीडर इनका है, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इनका है। तो लिहाजा मुझे नहीं समझ आती जब इनके क्रिटिक ये कहते हैं कि जी कि पीपल्स पार्टी बदतरीन क्राइसिस से गुजरी है। आप ये कहें कि पीपल्स पार्टी अपने इंटेलेक्चुअल, अपने पॉलिटिकल, अपने मॉरल, अपने आइडियोलॉजिकल क्राइसिस का शिकार है। ये मत कहें कि पावर पॉलिटिक्स में ये सबसे आगे है। ये प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स अगर जिसको कहा जाता है, उसमें कंप्रोमाइजेज आते हैं, उसमें डील्स आती हैं, उसमें लेन देन आता है, उसमें मार धाड़ है, खाना पीना। ये पीपल्स पार्टी की अब एक नई शक्ल बनी है जिसमें पैसा इंपॉर्टेंट है, जिसमें इनके लिए सीट्स इंपॉर्टेंट है। ये काम तो बेनजीर भुट्टो साहब और भुट्टो साहब भी नहीं कर सकते थे। पीपल्स पार्टी क्यों मकबूल, इस पर बात करेंगे। मुझे ब्रेक लेनी, और ब्रेक के बाद इस पर भी हम बात करेंगे कि लोग आज भी ये सवाल करते हैं और हर बरसी पर करते हैं कि आखिर जुल्फकार अली भुट्टो का कसूर क्या था जिसकी वजह से उन्हें सजा मिली गई। इस पर काजी साहब का भी टेक लेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। लोग आज भी ये सवाल करते हैं कि क्या भुट्टो का कसूर पाकिस्तान में एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखना था? क्या भुट्टो का कसूर पाकिस्तान में स्टील मिल लगाना था, या आम आदमी से बात करना था, या सकूते ढाका के बाद पाकिस्तान की तामीर नौ का बेड़ा उठाना था? कसब कसूर क्या था भुट्टो? थोड़ी सी मुझे बैकग्राउंड हल्की सी। एक यहाँ पे डिक्टेटर और भी हुए, उनका नाम अयूब खान था। वो बड़ी बाकायदगी से डायरी लिखते थे जो छप गई है। उनके बेटे जो फॉरेन मिनिस्टर थे मुस्लिम लीग नून में रहे हैं, वो छप चुकी है। वो अक्टूबर की किसी अवाइल में या सितंबर के अवाखिर में, मुझे डेट ड्राइव में होगी, रात को डायरी लिख रहे थे और मैं वर्बैटम कोट करता हूं। वो लिखते हैं कि मैं दूसरे मुल्कों के बारे में तो नहीं जानता, मगर जो हमारे मुल्क के ताजर हजरात हैं, उस वक्त 22 खानदान बड़े मशहूर थे, ये ज़हन में रखिए। तो जो ताजर हजरात हैं,
یہ انہوں نے لفظ استعمال کیا ایوب خان، یہ اتنے مین ہیں کہ انہیں اگر ہلکا سا موقع بھی ملا، آدھا موقع بھی ملے عوام کا خون چوسنے کا تو یہ گریز نہیں۔ اور آخری فکرہ بڑا انٹرسٹنگ تھا ایوب خان کا، کہتا ہے میں نہیں جانتا کہ میں ان لوگوں کو عوام کے غیظ و غضب سے کتنی دیر تک بچا رکھوں گا۔ اب یہ ڈائری لکھتے ہیں وہ ایک ہی مہینہ پہلے، اور نومبر 1968 میں وہ لوگ سڑکوں اور گلیوں پہ ہیں جو روٹی، کپڑا اور مکان مانگ رہے ہیں۔ رہی ذوالفقار علی بھٹو کی بات، اس کی قصور کی طرف آتا ہوں۔ یہ وہی ذوالفقار علی بھٹو تھے جو 1968 کی تحریک پھٹنے سے پہلے نیب کے پاس، ولی خان کے پاس گئے تھے کہ مجھے سیکرٹری جنرل بنا دو، انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ لہذا پیدا نہیں ہوتے، پیدا تو ہو ہی جاتے ہیں سارے لوگ، پھر مومنٹ ان کو ہسٹری تاریخ، مین اینڈ مومنٹ، کمبینیشن آف مین اینڈ مومنٹ ہسٹری۔ اب کیا ہے ان کا قصور؟ کیا تھا ان کا قصور؟ یہ تھا کہ پاکستان بننے کے بعد جو یہاں کی جو حاکم کلاسز تھی، پہلی دفعہ انہوں نے پہلی عوامی بغاوت لیڈ کی تھی۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ ان کا ہو گیا قصور۔ اب ان کی غلطی کیا تھی؟ ہی ڈڈ ناٹ گو دی ہول ہاگ۔ انہوں نے کہا ہم روٹی دیں گے، ہم کپڑا دیں گے، مکان دیں گے، مگر پاور میں آتی ڈپٹی پرائم منسٹر بنے تو وہ چلے گئے۔ ہنری کسنجر کے ساتھ ان کی ایک ملاقات ہوئی جہاں سے انہوں نے ترمیمات کی اپنی سوچ اور فکر میں۔ جب واپس آئے تو اگر آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ڈیولپمنٹ دیکھیں تو آپ 70 کا ٹکٹ دیکھیں اور 77 کا ٹکٹ دیکھیں تو آپ کو ایک شفٹ نظر آئے گی۔ لیکن اب میں آخر میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں، پھر کلاس صاحب کی طرف جاتے ہیں کہ جو اف آئی ایم اسیسینیٹڈ میں انہوں نے لکھا، غالباً صفحہ 55 پہ انہوں نے لکھا ہے، جو انگریزی کا ایڈیشن ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جو میرے خلاف میں دو طبقات کے مابین آبرو مندانہ مصالحت کرواتا رہا، ایک برج بناتا رہا ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کی قریب، غریبوں اور امیروں کے مابین، مگر میں آج جس تکلیف سے گزر رہا ہوں اس کا سبق یہ ہے کہ یہ لڑائی حتمی طور پر کسی ایک یا دوسرے طبقے کی فتح پہ ختم ہوگی۔ گویا انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا کہ میں ان کے درمیان پس گیا تھا۔ اور آخری دو فکریں، یہ جب ہم بات کرتے ہیں نا، دیکھیں اچھے ہاتھ ملا لیتے، محبت کر لیتے، رواداری ہونی چاہیے، یہ بڑا ایک نا چائلڈش اپروچ ٹو ہسٹری ہے۔ وہ انہوں نے جو انقلاب شروع کیا تھا، جس نے انقلاب کو انفنش چھوڑا وہ مارا گیا، الاندے مارا گیا، ناصر مارا گیا، پیٹرس لوممبا مارا گیا، اور 68 میں اور 60 میں دیکھیں جتنی تحریکیں ناکام ہوئی سب پاپولسٹ لیڈر مار گئے۔ ان میں ایک بات کامن تھی کہ انہوں نے انقلاب کی تکمیل نہیں کی تھی۔ اور آخری فکرہ یہ کہ کہتے ہیں کہ دوز ہو میک ہاف اے ریولوشن ڈگ دیئر اون گریوز۔ کیا صاحب اسی پر آپ کا بھی ٹیک لینا چاہوں گی کہ کیا عوام کو کبھی جواب مل سکے گا، پاکستان پیپلز پارٹی کے جالوں کو کبھی یہ جواب مل سکے گا کہ آخر بھٹو کا قصور کیا تھا؟ یہ اس میں تھوڑا سا اگر ہم ہلکا سا کریٹیکل ہونے کی کوشش کرتے ہیں ود نو اگر ڈس ریسپیکٹ ٹو بھٹو صاحب اسٹیچر، آف کورس اس پہ بحث بھی نہیں ہے، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں۔ کل ہی میرا خیال ہے جب میں لاہور آیا تھا یا قاضی صاحب سے میری بات ہو رہی تھی اسی ایشو سے ریلیٹڈ کہ بھٹو صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے میں کہوں گا برے صغیر کے اگر دیکھا جائے وہ 2-3 لوگ اگر کوئی پڑھے لکھے کہہ سکتے ہیں کہ جن کو ہسٹری کا شعور تھا، جو بہت اس میں ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ تھے تو بھٹو صاحب تھے۔ اور کوئی مجھے کہنے لگے کہ کوئی ایک دوست کہنے لگا کہ بھٹو صاحب کی تقریریں کون لکھتے تھے؟ میں کہ یار یہ بھٹو صاحب کی تقریریں کوئی نہیں لکھ سکتا تھا، وہ بے ساختہ گفتگو کرتے تھے۔ وہ پاکستان میں وہ یہ چیٹ لے کے نہیں بیٹھتے تھے اوباما کے سامنے، مطلب بھٹو صاحب کو یہ نہیں تھا کہ پوائنٹس لے کے جائیں گے اور پھر وہیں سے پڑھ کے پریس کانفرنس کر دیں گے۔ وہ ان کی قومی اسمبلی میں جو یہاں پہ اسپیچز ہیں، میں نے وہاں سے کاپی نکلے، حاجی ہتار صاحب ہیں، لائبریرین صاحب ہیں، اور حاجی صاحب بڑی مہربانی کرتے ہیں کہ میرے جیسا کوئی اگر بھٹکا کوئی جا بھی پہنچے تو انہوں نے وہاں سے مجھے انہوں نے باقاعدہ ایک بکلیٹ تیار کیا ہوا تھا جس میں انہوں نے بھٹو صاحب کی سپیچز تھیں، اور بھی بہت سے لیڈرز ہیں جن کی وہ تیار کر رہے ہیں تاکہ ایک ایک علیحدہ لے لیں۔ ان کی ایک ہی سپیچ جو ہے یہ 14 اپریل 1972 کو بھٹو صاحب نے قومی اسمبلی میں تقریر کی جس کی کاپی میں لے کے آیا اور میرے 20-25 پیجز ہیں۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں اگر آپ نے برے صغیر کی یہاں پہ انگریزوں کی آمد کی، مسلمانوں کی آمد کی، پھر برٹش رول، پھر اس کے بعد پارٹیشن کے ان کے مسائل، اس کے ساتھ انڈیا تقسیم ہوا، پھر 47 سے آپ نے 71 تک کی، اگر آپ نے تاریخ پڑھنی ہے ان 250 سال کی، وہ 25 پیجز کی ایک سپیچ بھٹو صاحب کی قومی اسمبلی میں 14 اپریل کو کی گئی ہے، اور جس میں انہوں نے پوری ریزنز بتائیں کہ پاکستان کیسے تقسیم ہوا، کیسے بنا، انگریز کیسے آئے، ہمارا زوال کیا ہوا، چیلنجز کیا ہیں۔ جیسے ابھی قاضی صاحب کہہ رہے تھے جنرل ایوب کے حوالے سے انہوں نے جو ان کی انڈسٹریل گروتھ تھی اس کا کریٹیکل اس میں انالیسس کیا، انہوں نے بنگال کی تقسیم کی ریزن بتائیں۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ شاید ان پہ الزام لگتا تھا کہ وہ ذمہ دار ہیں۔ اس سے بہترین خوبصورت تقریر میں نے نہیں پڑھی اب تک، اگر مجھ سے پوچھیں جتنی پارلیمنٹری یہاں پہ ہسٹری ہے، سو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، لیکن آف کورس انسان تھے اور بڑے آدمی سے ہمیشہ غلطی بھی بڑی ہوتی ہے۔ ان سے 2-4 غلطیاں بڑی ہوئی ہیں، ان سے ہوئی ہیں بڑی، اور سب سے بڑی جو میرا خیال تھی جو بات قاضی صاحب نے آپ نے انٹرو میں شروع میں بات کی ہے کہ جن لوگوں کے خلاف بھٹو صاحب ریوولٹ کر کے آئے تھے، وہ عام آدمی کو وہ انہوں نے امپاور کیا، وہ فیوڈل کلاس یا انڈسٹریلسٹ جو کلاس تھی اس کے خلاف انہوں نے بغاوت کی، عام آدمی کو انہوں نے عزت دی، انہوں کو زمین سے اٹھا کے چارپائی میں انہوں نے اپنے ساتھ بٹھایا۔ جب
ساری 76 کے ان کے الیکشن کے بعد جب یہاں پہ ریوولٹ شروع ہوئی، سارا کچھ شروع ہوا، تو انہی فوجیوں کے ساتھ وہ بیٹھے تھے، ہی واز شیئرنگ ود، اور اسی ہی فیوڈل کلاس ان کی پارٹی میں بیٹھی تھی، اور وہی انڈسٹریلسٹ تھے جن کے خلاف وہ بغاوت کر کے آئے تھے، ان کی پارٹی کا حصہ بن چکے تھے. اور میں سمجھتا ہوں بھٹو صاحب جو ان کے آخری دنوں کے فیصلے ہیں وہ بہت سارے کنٹروورشل بھی ہیں، اور بڑے آدمی کی غلطیاں آف کورس بڑی ہوتی ہیں، بعض وہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے، اور جو ان پہ الزامات لگتے ہیں اگین آئی وڈ سے ان پہ آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز آپ کر سکتے ہیں، آپ ان کی شخصیت پہ بات کر سکتے ہیں، آپ ان کی فائنینشیل انٹیگریٹی پہ بات نہیں کر سکتے، کم از کم بہت سارے لوگ بات بھی کرتے ہوں گے. اور بھٹو صاحب کا ٹرائل ہوا یہاں پہ، جی سوری، بھٹو صاحب کے ٹرائل سے میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، تاریخ میں کہیں حذف نہ ہو جائے. میں مساوات اخبار میں گیا تو خاور نعیم ہاشمی صاحب ہمارے دوست جنہیں کوڑے بھی پڑے تھے، وہ بیٹھے تھے تو وہ اخبار بنا رہے تھے، پتہ نہیں وہ کچھ دنوں کے لیے وہاں تھے یا ویسے تھے. تو ایک خبر مجھے کہتے ہیں یار یہ ذرا ٹرانسلیٹ کر دو، ایک بڑے انگریزی اخبار کی خبر تھی، اور وہ یہ تھی کہ یہ جو محکمہ ٹیلی فون ہے اس نے ایک درخواست بھیجی ہے لاہور ہائی کورٹ کو، اور وہ درخواست یہ تھی کہ حضور ہم نے آپ کو ایک ہاٹ لائن دی تھی فرام پریزیڈنسی ٹو دی ہائی کورٹ، تو ہم نے اس کے آلات کو وڈرا کرنا ہے. تو میں نے یہ خبر پڑھی، بہت پرانی بات ہے، میں نیا اس دشت صحافت میں آیا تھا، تو یہ اٹ واز ان اٹ سیلف کمنٹ کہ جو بھٹو کا ٹرائل ہوا اور جو اس کا جوڈیشل مرڈر ہوا کہ وہ پریزیڈنسی کے ساتھ براہ راست لنک تھے. مجھے یاد، اگر خاور بھائی ہمیں سن رہے ہیں تو انہیں یاد آ گیا ہوگا کہ وہ خبر ڈیسک پہ بیٹھ کے ہم نے ٹرانسلیٹ کی تھی، اور غالباً اس سے اگلے دن کے مساوات میں لگی تھی. اچھا کلاسر صاحب، ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کے بانی بھی کہا جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آج ہم اپنی مرضی سے خارجہ پالیسی بنا سکتے ہیں جس کی بنیاد انہوں نے رکھی؟ یہ بڑا خوبصورت سوال ہے، یہ بڑا خوبصورت سوال ہے، اس پہ میرا خیال قاضی صاحب بھی بات کریں گے، میں بھی تھوڑا سا اس میں جو یہ بڑا، اور اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ابھی ان کی بک ہے یہ اس کی بروس رائڈل کی، اور بڑی خوبصورت کتاب ہے، اس میں جو انہوں نے لکھا ہے اس پاکستان امریکن کی ہسٹری کو ٹریس کیا، ون آف دا بیسٹ بکس. اس میں بڑے انٹرسٹنگ انکشافات کیا انہوں نے بھٹو صاحب کے بارے میں. آپ خارجہ پالیسی کی بات کر رہی ہیں، اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب یہاں پہ پاکستان کا یہ بریک اپ ہوا تو وہ نکسن جو تھے، آج تک ہم تو خیر ان کو بچارے وہ کہتے رہتے ہیں، ان کو امریکنز کو ہم ہر بات پہ تانا بھی دیتے ہیں کہ چھٹا بیڑا نہیں آیا تھا، آپ نے ہماری جنگ ہو رہی تھی آپ نے نہیں بھیجا. اس نے تفصیل سے لکھا ہے کہ کیسے نکسن جو ہیں وہ بھٹو کو بھی پسند کرتے تھے، پلس وہ پاکستان کے بہت بڑے پرو تھے، ہر قیمت پہ چاہتے تھے کہ پاکستان کی سپورٹ کیجئے، فیور کیجئے. انہوں نے باقاعدہ چائنا کے ایمبیسڈر کو بلایا اور ان کو کہا کہ آپ ذرا مہربانی فرما کے دوسرا فرنٹ کھولیں، اتنی دیر میں ان کو پاکستان کو ملٹری ایڈ اور اپنا بحری بیڑا میں ان کو بھیجنے کے آرڈرز کر چکا ہوں، یہ جتنی دیر میں یہ پہنچتے ہیں وہاں پہ، یہ جاتے ہیں وہاں پہ، تو آپ تھوڑا سا انگیج کریں انڈیا کو. وہ یہ لکھتا ہے کہ چائنا نے سپورٹ نہیں کی تھی پاکستان کو اس مسئلے پہ، نکسن نے بار بار ان کے سفیر کو کہا کہ مت کریں. وہ خیر جب پاکستان ٹوٹ گیا تو بھٹو صاحب کی ملاقات کرائی گئی تھی، کیونکہ اس کے بعد جو نکسن تھے، جو اس پہ ہنری کسنجر تھے، دے ور وریڈ کیا پاکستان کا کیا فیوچر ہوگا. ایک ملک ہے اسٹریٹجکلی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے، فیوچر کیا ہے. تو ان دونوں نے بیٹھ کے بھٹو صاحب کا انٹرویو کیا تھا، نکسن نے اور ہنری کسنجر نے. اس کے بعد انہوں نے اس کو کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، انٹیلیجنٹ آدمی ہے، پاکستان کو سنبھال سکتے ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے یاجا خان کو بتا دیا تھا ہی از آور مین، یہ ٹھیک آدمی ہے، پاکستان کو چلا سکتے ہیں، آپ ان کو پاور شفٹ کریں. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ بھٹو صاحب پاور میں آ رہے ہیں امریکن کی سپورٹ سے، جو بروس رائڈل کی بک ہے، اور بروس رائڈل نے 5 جو امریکن پریزیڈنٹ ہے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. اب کون سے ٹویسٹ آتے ہیں، ٹرن آتے ہیں، یکدم 4 سال بعد بھٹو صاحب سب سے زیادہ ایک اینٹی امریکن یہ ابھر کے آتے ہیں. اور وہ قاضی صاحب کی بات مجھے بڑی ٹھیک لگتی ہے، دور ہی ایسا تھا، وہ ایج ہی ایسی تھی، تمام لیڈر جو تھے وہ ایک طرح اینٹی امپیریلزم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. بھٹو صاحب کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کیمپ میں جانا پڑا، حالانکہ انہیں پتا تھا کہ وہ امریکن سے ان سے مل کے آ رہے ہیں، انہیں کی بلیسنگ سے پاور میں آ رہے ہیں. لیکن انہوں نے کوشش کی کہ شاید پاکستانی جو کراؤڈ ہے، پاکستانی عوام ہے یا مذہبی گروپس ہیں، یہ شاید اینٹی امریکنائزیشن یہ ویو پہ ان کو ہیرو بنائیں گے، ان کو آگے لے کے جائیں گے. اور وہی لوگ جن کو بھٹو صاحب خوش کرنا چاہتے تھے، انہوں نے جنرل ضیاء کے ساتھ مل کر بھٹو صاحب کو پھانسی لگوائی، جس سے ثابت ہوا اور بینظیر بھٹو نے سبق سیکھے کہ اینٹی امریکنائزیشن آپ اب نعرہ تو مار سکتے ہیں لیکن آپ یہاں سروائیو نہیں کر سکے. اسی فوج نے ان کو پھانسی لگائی. اب وہی جماعت اسلامی تھی، وہی مذہبی گروپ تھے، وہی 9 تارے تھے، سارے کے سارے جنرل ضیاء کے ساتھ بیٹھے تھے. انہوں نے بیٹھ کے بھٹو صاحب کو پھانسی لگوائی، جو امریکہ کے سب سے بڑے اس وقت مخالف اور چیمپئن. مطلب اس نعرے سے آپ سروائیو نہیں کر سکتے. قاضی صاحب یہ بات درست ہے؟ دیکھیں آپ کو نا پیلپیبل چینجز کرنی پڑتی ہیں. جب ایک دفعہ ریولوشن سماج میں پھوٹ پڑتا ہے، اب آپ دیکھیں جب یہ اس کو زائل کرنے کے لیے جنگ کرنی پڑی، کرش انڈیا، تو جب عوام کی انرجی باہر نکلتی ہے تو اسے آپ وینٹ دینا پڑتا ہے. آپ کو جنگیں کرتے ہیں، جنگوں میں زائل کرتے ہیں اس کو، تو وہ نہیں ہوا. مگر بات یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو کی بڑی باتیں بھی. ذوالفقار علی بھٹو انٹلیکچولی بڑے اکمپلشڈ ایسا لیڈر خال قائد اعظم کے بعد ہمارے پاس. دوسری بات ان کی یہ کہ میں نے جو ان کی ایک فورن بایوگرافر تھی، انہوں نے لکھا کہ ہی ہیڈ اے ہارٹ آف لائن.
کچھ کہتے ہیں جی اٹھا کے لے رہے گے، مگر انہوں نے نہیں کمپرومائز کیا، کوئی درخواست نہیں دی انہوں نے پھانسی پہ، اور انہوں نے موت کو قبول کر لیا، ایک بات۔ اور تیسری سب سے بڑی بات کہ جو ان کا ایک حوالے سے کنفیشن تھا جو میں نے ابھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ یار یہ ادھر سے کچھ تو جس طرح کلاسرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ تاریخ کے بڑے لوگوں سے بڑی غلطیاں اور بڑے، مگر ایک بات ہے، ذوالفقار علی بھٹو جس جنگ کو ادھورا چھوڑ کے چلے گئے تھے آج وہ پھر کھڑی ہے، اور یہاں نہیں کھڑی، اگر پوری دنیا میں دیکھیں تو 68 کا وہ منظرنامہ دیکھیں، ڈگال فرانس سے بھاگ گیا تھا، وہاں موومنٹ تھی، آج کیا ہو رہا ہے؟ یوکرین دیکھیں، آپ یونان دیکھیں، ابھی تھائی لینڈ میں کیا ہو رہا ہے، ابھی ادھر کیا نام ہے اس کا، بحرین میں کیا ہوا، تیونس میں جو ہو رہا ہے، تو یہ وہی دور ہے، یہ ایک میری ناچیز رائے میں وہی دور انگڑائیاں لے کے پھر ایک دفعہ سامنے آ رہا ہے، وہی کلاس کے ایشوز ہیں۔ آج جو ٹائم میگزین کی جو حالیہ اشاعت ہے اس کا ایک فیچر ہے جس میں، اور اوباما نے کیا کہا تھا لاسٹ یونین ایڈریس میں، اس نے کہا کہ دیکھو سوشل موبلٹی ختم ہو گئی ہے، پہلے سماج اور معیشت میں اتنی جان تھی کہ لوگ خواب دیکھتے تھے اور خواب پورے بھی کچھ لوگوں کے اوپر لوگ چلے جاتے تھے، اب آپ نے ایک دیوار بنا دی ہے، یہی دیوار آج ہم دیکھتے ہیں بعض حکمران باتیں کرتے ہیں کہ جس کو توڑیں، شہباز شریف صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں جی یہ انقلاب ہوگا اگر آپ نے اس سوشل موبلٹی کو، تو آج ہم اسی جگہ پہ انہی ان آنسرڈ کوسچن کے سامنے کھڑے ہیں جہاں ذوالفقار علی بھی ہمیں چھوڑ کے گئے تھے، اور میرے خیال میں سبق ان کا یہ نہیں ہے، ان کا سبق یہ نہیں ہے کہ میں اٹھوں اور استحصال کرنے والے کے گلے مل جاؤں، ایک منٹ ٹھہریے، استحصال کرنے والے سے دوستی کر لوں، یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اب تاریخ انصاف مانگے گی، عام آدمی انصاف مانگے گا، اور اس لاجیکل جنگ کو، اس جنگ کو کسی منطقی نتیجے پہ پہنچنا ہوگا۔ آج کی پیپلز پارٹی کی قیادت کلاسرا صاحب کیا صرف بھٹو کا نام استعمال کرتی ہے، بھٹو کے نعرے کو استعمال کرتی ہے اور سندھ میں حکومت کیے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے؟ وہ نعرہ بالکل آج بھی، اگر جتنے لوگوں نے کوشش کی تھی، آپ کو یاد ہوگا ماضی میں بہت سارے بڑے بڑے نام تھے جنہوں نے کوشش کی تھی کہ شاید ہم اگر پیپلز پارٹی میں نہیں رہیں گے تو پیپلز پارٹی کو ڈنڈ پڑے گا، اور بینظیر بھٹو صاحبہ کو چھوڑ کے بھی گئے تھے، جو بینظیر بھٹو صاحبہ کی پولیٹیکل فلاسفی سے نہیں بلیو کہ مصطفیٰ کھر صاحب تھے، مصطفیٰ جتئی صاحب تھے، ممتاز بھٹو صاحب تھے، مراج صاحب تھے، ایک لمبی لسٹ ہے جو وہ چھوڑ کے، جن کو انکلز کہا جاتا ہے، بینظیر بھٹو صاحبہ اپنے انکلز کہتے تھے، کیا ہوا؟ کیا ان میں سے کوئی بھٹو کی لیگیسی سے یا اس کے نام سے ڈسوسیٹ کر کے وہ سروائیو کر سکا؟ لیو الون ایون ان کا اپنا بیٹا مرتضیٰ یہ بھٹو آیا وہ نہیں کر سکا، گنوا بھٹو نہیں اپنا وہ مقام لے سکی، ایون جو ذوالفقار جونیئر ہے جو ان کا بیٹا ہے مرتضیٰ کا، میں خود ان سے ملا تھا لڑکانہ میں جب بینظیر بھٹو کی اسیسینیشن ہوئی تھی، وہ لڑکا مجھے اچھا لگا تھا، بڑا ایک ٹال، ایک ہائٹ، ایک سندھی کلچر میں، اور بڑا ایجوکیٹڈ، بڑا سیولائزڈ لڑکا لگا تھا ذوالفقار جونیئر جو تھا، اور مجھے امید تھی کہ شاید وہ بھٹو صاحب کی وہ لیگیسی کو لے کے چلے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سب سے اس کی بڑی بدقسمتی تھی ذوالفقار جونیئر کی، جو اس کا رائٹ بنتا تھا کہ وہ اپنے دادا کی لیگیسی کو لے کے آگے چلے، اگر پاکستان میں پولیٹیکل لیگیسی اگر شفٹ ہونی ہے، وہ شفٹ ہونی چاہیے تھی اس کے ذوالفقار کو ہونی چاہیے، ذوالفقار جونیئر کو ہونی چاہیے۔ اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ غنوہ بھٹو یہ سندھ کا مزاج نہیں سمجھ سکی، وہ جناب مشرف کے دور میں انہوں نے وہاں میٹنگ شروع کر دی، سیکرٹ ایجنسی سے ملنا، ان کے جو اپوز ہوئے تھے، ریفرنڈم تھے، ووٹ ڈالنا، وہ اس کا سندھ کا مزاج نہیں سمجھی کہ سندھ کا مزاج ان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے جو بینظیر بھٹو نے رکھا ہوا تھا، اس لیے وہ جو ان کی لیگیسی شفٹ ہونی چاہیے تھی، بلاول کو چلی گئی۔ پارٹی کی حکومت نے کوئی مارشل لا نہیں لگایا سندھ میں، ووٹ لے کے آئی ہے، اسے ووٹ ملے ہیں، لہٰذا ہمیں اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ لیگیسی اس کی ہے اور انہوں نے ووٹ لیے ہیں اور وہ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ۔ بریک کے بعد ایک سوال کا جواب دے دیجیے گا، ذوالفقار جونیئر تو بھٹو کی لیگیسی کو آگے لے کے نہیں چل سکے، لیکن بلاول جو سیاست کر رہے ہیں کیا یہ اپنے نانا کی پالیسیز کو آگے لے کے چل سکیں گے؟ کیا ایک عام آدمی کو اپنے ساتھ لے کر چل سکیں گے؟ اس آخری سوال کا مجھے جواب دیجیے گا ایک بریک کے بعد۔ ٹیک اے بریک۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ کلاسز صاحب آپ سے مختصراً جواب لینا چاہوں گی، بلاول کیا اپنے نانا کے طرز سیاست کو آگے لے کر چل سکیں گے؟ یہ شاید جیسے ابھی قائد صاحب نے بھی اپنے سلاٹ میں کہا تھا کہ بھٹو صاحب کا بہت بڑا امپیکٹ رہا ہے، سب پہ رہا ہے، ایون پولیٹیکل لیڈرز دیکھیں، اب میں سب جانتے ہیں جنہوں نے بھٹو کا سٹائل اپنانے کی کوشش کی، بھٹو کے سٹائل میں تقریریں کرنے، بھٹو کے سٹائل میں انہوں نے بھی مائک گرانے شروع کر دیے، یہ بہت ساری چیزیں ہوئی، بڑا کسی نے ہنستے ہوئے کہا تھا کہ یہ بھٹو کو کاپی کرنے سے، مائک گرانے سے کوئی لیڈر نہیں بن جاتا، تو اس لیے وہ میرا بھی یہ خیال ہے کہ ان کو بھی یہ بتایا گیا بلاول کو کہ شاید آپ اپنے نام کی طرف، اس میں لکس ہیں آف کورس کہ ہی از انٹیلیجنٹ، اچھی گفتگو کرتا ہے بعض دفعہ، زیادہ بہتر طریقے سے اگریسو ہے، اس کا موڈ، اس کا لگتا ہے پڑھا لکھا ایک ہے جس سے کچھ میرا اختلاف ہے، باقی لیڈر جتنے اپنے اپنے بڑے لیڈروں کی لیگیسی پہ عمل کر رہے ہیں نا، اتنا
بلاول بھی کر لے گا. میرا خیال ہے آگے بڑھتے. میرا یہ لاسٹلی چھوٹا سا تھا کہ ذوالفقار جونیئر کی اگر ماں میرا خیال ہے کچھ پولیٹیکل بلنڈرز ڈا کرتی گنوا جو انہوں نے جناب مشرف دور میں کیے بائی سائڈنگ ود اسٹیبلشمنٹ, تو ذوالفقار جونیئر ایک مینلی ٹال ہینڈسم ہے. میں تو بڑا متاثر ہوا تھا اسے مل کے, تو لیکن کبھی اس کا سننے میں نام نہیں آیا, ایکٹیولی اس کو ہم نے پالیٹکس میں نہیں دیکھا. اب دیکھتے ہیں کہ شاید آنے والے دنوں میں وہ کسی اسٹیج پہ کزن ایک دوسرے کو چیلنج کریں, یا دونوں کزن ممکن ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بھی ملا لیں, اپنے والدین کی نسبت ہٹ کے ایک دوسرے سے زیادہ کوآرڈینیشن اور کوآپریشن کے ساتھ آگے پالیٹکس میں نظر آئیں. ٹھیک ہے, ایک کالر ہے اور کالر کے بعد چلیں گے رانا مشہود صاحب کے پاس. راولپنڈی سے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. السلام, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر. جی بولیے, کیا سوال ہے؟ مجھے آج 8 نومبر 68 یاد آ گیا جب بھٹو صاحب ہمیں یہاں پہ پولی ٹیکنک کالج راولپنڈی میں ملے تھے اور وہاں سے ایوب خان کے خلاف تحریک شروع ہوئی تھی. ٹھیک ہے, یہ بڑا صحیح کہا انہوں نے. پولی ٹیکنک کالج سے تحریک کا آغاز ہوا تھا جو پھر چٹاگانگ تک گئی تھی. آگے بڑھتے ہیں. رانا مشہود صاحب پنجاب کے صوبائی وزیر تعلیم اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ان سے بات کریں گے آج کہ پنجاب میں تعلیم کے حوالے سے کیا اہداف ہیں, نئے مالی سال میں خاص طور پر پنجاب میں بجٹ کیا رکھا گیا ہے تعلیم کے حوالے سے. بہت شکریہ رانا مشہود صاحب. سب سے پہلے تو میں ایک سوال کرنا چاہوں گی ٹیچرز کے حوالے سے, کیونکہ ٹیچرز کے بغیر تعلیم کا لفظ ہی کچھ ادھورا سا لگتا ہے. 40,000 کانٹریکٹ پہ جو اساتذہ ہیں وہ دھرنے دے رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں. ذرا میسج دے دیں ہمارے پروگرام کے ذریعے کہ انہیں ریگولر کب کیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑے اہم ٹاپک کے اوپر آج کے پروگرام میں مجھے ٹائم دیا ہے. پنجاب کے اندر جو تعلیم کے میدان میں سمجھتا ہوں پیش رفت ہو رہی ہے, یہ پورے پاکستان کے لیے اس وقت ایک گائیڈ لائنز جو ہیں, وے فارورڈ جو ہے وہ پنجاب سے جا سکتا ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں جب 2008 میں چیف منسٹر شہباز شریف صاحب نے یہاں پر اقتدار سنبھالا تھا تو اس وقت جو ان کا سب سے بڑا فوکس تھا وہ تعلیم کے اوپر تھا. اس وقت ڈفرینٹ ٹاسک فورسز بنائی گئیں جن کے اوپر بہت زیادہ اعتراض بھی ہوتا رہا, لیکن ان ٹاسک فورسز کا فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے اسیسمنٹ کی کہ ہمیں اسکول ایجوکیشن میں کہاں پہنچنے کی ضرورت ہے, ہائر ایجوکیشن میں کہاں پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, اور ایک باقاعدہ روڈ میپ بنایا گیا جس کے اندر یہ چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوئی کہ کتنے اسکول ہیں پنجاب کے اندر جن کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور 2012 میں پھر ایک بڑے ایمبیشیس پروگرام کا آغاز کیا گیا کہ پنجاب کے اندر جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں ان کو اسکول میں کس طرح لایا جائے. پہلی دفعہ ایک سٹڈی ہوئی کہ کتنے بچے ہمارے پرائیویٹ اور پبلک اسکولوں کے اندر جاتے ہیں, ان کی پوری تعداد جو ہے وہ پہلی دفعہ وہ ڈیٹا اکٹھا کیا گیا. پھر ان اسکولوں کے اندر جو ٹیچرز پڑھاتے ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر کام شروع کیا گیا, جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ آج پنجاب کے تمام لڑکیوں کے اسکولوں کے اندر ہمارے جو 57,000 اسکولز بنتے ہیں ان کے اندر جو لڑکیوں کے اسکول ہیں تمام کے تمام ان میں مسنگ فیسلٹیز, جن میں 4 دیواری, جن میں پینے کا صاف پانی, جن کے اندر کلین جو واش رومز ہیں, جس طرح فرنیچر ہے, ٹیچرز کی کمی, الیکٹریسٹی, ان تمام چیزوں کو جو ہے پورا کیا جا رہا ہے. اور اس سال کے اینڈ تک پنجاب کے عوام کے لیے, پنجاب کی بچیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ان تمام اسکولوں میں یہ مسنگ فیسلٹیز پہنچا دی جائیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جنوبی پنجاب کے جو 11 اضلاع ہیں ان کے لڑکوں کے اسکولوں میں بھی یہ تمام چیزیں پرووائڈ کی جائیں گی. لیکن میرے سوال کا جواب مجھے نہیں ملا. ان 40,000 ٹیچرز کو ریگولر کب کیا جا رہا ہے, یہ خوشخبری آپ ان کو کب دے رہے ہیں؟ اب میں بریک لینے دیں, بریک کے بعد آ کے شیئر کیجیے گا. ٹیک اے بریک. خوش آمدید. جی رانا صاحب, کب ریگولر کر رہے ہیں ٹیچرز کو؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا اس کے اندر جو ٹیچرز کی بھرتی ہے, ہم نے پچھلے 1.25 سال کے اندر 1.5 سال کے اندر 1,11,000 ٹیچر بھرتی کیا. اور اتنی بڑی بھرتی جو ہے آج تک پاکستان کی تاریخ میں دیکھنے کو نہیں ملتی, اور میرٹ کی بنیاد پر یہ بھرتی ہوئی. اور اس بھرتی کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ درمیان میں الیکشنز بھی آئے, ایک انگلی اس بھرتی کے اوپر نہیں اٹھی. اور اس کے اندر جو اسکولوں کے اندر ٹیچرز کی تعداد کی کمی تھی ہم نے اس کو بڑی حد تک پورا کیا. اور اس کے اندر پہلی دفعہ ہوا کہ ٹیچرز کی پری سروس ٹریننگز کا آغاز کیا گیا, ٹیچرز کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جا رہی ہے, کیونکہ بچوں کو اسکول میں لا کے ریٹینشن جب ان کو ریٹین کرنا ہے اسکولوں میں تو اس میں ٹیچر کا کردار بہت اہم ہوتا ہے. تو اس کے اندر ان ٹیچرز کی پری سروس ٹریننگز کی گئی, ان کی باقاعدہ ٹریننگز کے اندر. اور یہ جو آپ نے کہا کہ ٹیچرز کی جو ہے مستقل کرنے کا, اس کے اوپر ایک پالیسی ہے. ہم نے جو بھرتی کی تھی, دیکھیں پروبیشن کا پیریڈ ہوتا ہے, وہ پروبیشن کے پیریڈ میں ان سب کی اسیسمنٹ ہوتی ہے. آپ کہیں پر بھی پرائیویٹ ادارے میں بھی جاتے ہیں تو جو لوگوں کی بھرتی کی جاتی ہے ایک میرٹ کے اوپر, پھر ان کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے کہ کیا وہ اپنا اس ذمہ داری کے ساتھ پوری طرح
عہدہ برا ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، تو وہ پروسیس چل رہا ہے. جس طرح وہ پروسیس کمپلیٹ ہوتا جائے گا. یہ تو چیف منسٹر صاحب نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم سب کو مستقل کریں گے، لیکن مستقل ان کو کریں گے جن کے اندر جو میرٹ کے اوپر. یہ بات ہوگی. اچھا رانا صاحب تھوڑا سا آپ وہ میں چاہ رہا تھا کہ ایک بات ہو رہی تھی، ایک نفٹ کی بات ہوئی کہ وہ جو آپ نے اس کو سب لیٹ کیا یا کیا وہ کیا معاملہ تھا، اس میں اصل حقیقت کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس کے اوپر 2010 کے اندر کوشش شروع ہوئی کہ دنیا کے اندر جس طرح کمپیوٹرائزڈ نظام ہوتا ہے، یہ سارا اس کا ہم نے بورڈز کا جو پنجاب کے 9 بورڈز ہیں، ان کے اندر 30 لاکھ بچے جو ہیں وہ ہر سال امتحان دیتے ہیں. تو ان کے لیے یہ تھا کہ ایک میرٹ کی بنیاد پر ٹرانسپیرنٹ مینر میں جس طرح مارکنگ کے اندر غلطیاں ہوتی تھیں، جس طرح یہاں پر ویلنگز اینڈ ڈیلنگز ہوتی تھیں بوٹی مافیا کے خاتمے کے لیے، اس وقت ایک نظام لے کر آیا گیا. اور یہ سارا کچھ کمپیوٹرائز کرنے کے لیے یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جوڈیشل کمیشن بنا تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو اس جوڈیشل کمیشن نے یہ کہا تھا کہ یہ سارا کچھ کمپیوٹرائز ہونا چاہیے، یہ ڈیجیٹلائزڈ ہونا چاہیے، اور اس کا ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ نظر آنی چاہیے، اور اس کو آؤٹ سورس کرنا چاہیے. یہ سارا کچھ وہ جو کمیٹی کی انکوائری تھی اس کے سلسلے میں ہوا. ہم نے اس کے بعد پھر اس کا پیپرا رولز کے مطابق پراپر اس کا ہم نے اشتہار دیا، ٹینڈر ہوئے. ٹینڈر کے اندر جس فرم نے وہ ٹینڈر ون کیا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مینول مارکنگ کرتے ہیں تو پر اسٹوڈنٹ آپ کا خرچہ 216 روپے آتا ہے. لیکن چونکہ ہم نے یہ میرٹ کی بنیاد پر اور بڑا شدید کمپٹیشن تھا جس میں یہ دیا گیا، تو پہلے سال جو پر بچے پہ خرچہ آیا یہ کمپیوٹرائز کے اوپر یہ 144 آیا، اور اگلے سال جو ہے اس کا خرچہ جو ہے وہ ہم 100 روپے پہ لے آئے ہیں. اور وہ 200 مینول کا اگر آج کریں، کیونکہ ہم نے جو مارکنگ والے ہیں ان کے پیسے بھی بڑھائے ہیں، تو اس سے جو فرق آ رہا ہے وہ آپ دیکھیں کہ 100 کا اور 230 کا فرق آ رہا ہے. تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس سے ٹرانسپیرنسی بھی سامنے ہے، جس سے چیزیں بھی جواب آ گیا. جی میرے یہ رانا صاحب سے بڑے مختصر سے 2 سوالات. ایک تو شکریہ ان کا جی کہ وہ صبح چلو ہمیں تو اٹھنا پڑتا ہے پروگرام کے لیے، رانا صاحب بھی آج صبح ہم اٹھا کے ان کو اسٹوڈیو میں لے آئے ہیں. سر ایک تو یہ خبریں آئی تھیں یہاں پہ کہ چولستان کے 75 نان فارمل بیسک اسکول سے جن کے لیے پنجاب کی بیوروکریسی نے 2013-2014 میں انہوں نے پیسے نہیں رکھے، بجٹ ہی نہیں رکھے چولستان کے اسکولوں کے لیے. 1600 بچے وہاں پہ چولستانی پڑھتے ہیں. ان کے پاس وہ کہتے پیسہ نہیں ہے، وہ کہتے ہم نہیں دیتے، وہ کہتے فلاں کو دے دیں، وہ آپ کی ایجوکیشن لے گی. وہ ابھی تک جھگڑا چل رہا ہے کون کرے گا. اور دوسرا یہ سوال آ رہا ہے کہ 7000 آپ کے اڈھاک آپ کے ٹیچرز ہیں، آپ کے لیکچرز ہیں جن کو 9 مہینے سے 7 مہینے سے تنخواہ ہی نہیں ملی. تو یہ اس پہ ذرا بتائیں گے کہ ساؤتھ کے ساتھ آپ بات تو کرتے ہیں کہ جی ہم بڑا ان کی کیئر کر رہے ہیں، چولستان کے 75 اسکولوں کے لیے آپ بجٹ نہیں رکھتے. یہاں پہ آپ کے 7000 آپ کے وہاں پہ ٹیچرز ہیں، ان کو تنخواہیں نہیں ملتی پچھلے اتنے عرصے سے. ایک مجھے ابھی میسج ہے بکھر سے، انہوں نے کہا جی 1960 میں ہمارا چک ہے، اس وقت کا پرائمری اسکول آج بھی 1960 کے بعد آج بھی وہ پرائمری اسکول ہے. کچھ ذرا تھوڑا ریچ آؤٹ کریں گے تھوڑا آپ اپنے ان میں جو علاقے لاہور سے ذرا یہ دور ہیں تھوڑے سے. پہلی بات تو میں یہ کہوں کہ ہم لوگ 8 بجے اپنے دفتروں میں ہوتے ہیں. ہمارے لیے صبح اٹھنا کلاسرا صاحب کوئی نئی بات نہیں ہے، اور عموماً ہماری میٹنگ جو ہے 7:45 بجے 7:30 بجے چیف منسٹر صاحب چیئر کر رہے ہوتے ہیں. دوسری بات آپ نے کی کہ چولستان کا یہ فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا کہ ہم اس وقت دیکھیں برک اینڈ مارٹر سے نکل کر حکومت پنجاب کا فیصلہ تھا کہ ہر جگہ پر جو اسکولوں کی بلڈنگز بنائی جاتی ہیں، ہم نے جو پیف کا سسٹم ہے، جو کامیاب ترین پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن، جو کامیاب ترین ماڈل پنجاب کے اندر چل رہا ہے، جس کے تحت اس وقت 3800 اسکول چل رہے ہیں، جن کے اندر ہم ہر سال 500 اسکولوں کا اضافہ کر رہے ہیں، اور اس وقت اس کے سسٹم کے تحت 1500 بچے پڑھ رہے ہیں. اور اگر آپ موازنہ کریں تو یہ جو برک اینڈ مارٹر کا جو ہم نے اپنا بنایا ہوا سسٹم جو حکومت کا چل رہا ہے، اس میں ایک بچے پہ خرچہ 1200 سے 1600 تک آتا ہے، اور یہاں پر حکومت ایک بچے کے لیے 450 روپے کے اندر بہترین وہی فیسلٹیز پرووائڈ کرتی ہے. تو پھر فیصلہ یہ ہوا تھا کہ یہ جو چولستان کے جتنے اسکول ہیں، کیونکہ یہ ریموٹ ایریاز کے اندر ہیں، ان تمام کو پیف کے ساتھ، اور یہ پیف نے ٹیک اوور کر لیے ہوئے ہیں، باقاعدہ ایگریمنٹ ہو چکا ہوا ہے. وہاں پر یہ جتنے اسکولز ہیں یہ آپ کو اگلے 2 سے 3 ماہ کے اندر پیف کے انڈر چلتے ہوئے بھی جب تعلیمی سال نیا شروع ہوگا، اور بہترین پہلے سے بہترین چلتے نظر آئیں گے. دوسرا آپ نے جو لیکچرارز کی بات کی اس کے اوپر دیکھیں ہماری آلریڈی جو ان کی آرگنائزیشن ہے PPLA، ان سے ہمارے مذاکرات ہو چکے ہوئے ہیں. میں اس کا بہت بڑا پروموٹر ہوں کہ جو بھی نوکری کے اوپر آیا ہے، ڈیو پروسیس سے آیا ہے، اس کو مستقل ہونا چاہیے. چیف منسٹر صاحب بھی اس بات کے حامی ہیں، اور اس کے اوپر ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کر صرف وہ ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہے، اور ہم نے 2 مہینے میں یہ ڈیٹا اکٹھا ہو کے جو چیزیں آئیں گی اس کو پورا کر دیں گے. بھکر کا آپ نے کہا کہ 1950 سے جو پرائمری اسکول بنا ہوا ہے،
یہ ایک باقاعدہ کرائٹیریا ہوتا ہے، اس کے اندر سٹوڈنٹس کی تعداد کتنی ہے، اس کے اندر رقبہ کتنا ہے، اور جہاں جہاں سے یہ ڈیمانڈ آتی ہے کہ اسکول کو اپ گریڈ کرنا چاہیے، وہاں پر فوری طور پر پنجاب میں کوئی ایک ایسا اسکول نہیں ہے جس کی اگر آئی ہو کہ وہ کرائٹیریا کو پورا کرتا ہے تو 1.5 سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں لگا. اس سال بھی ہم 2454 اسکول جو ہیں ان کو ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں. رانا صاحب وہ ایک سوال آ گیا تھا مجھے پتہ نہیں کہاں سے آیا، وہ یونیفارم کی بات تھی جو سی ایم صاحب نے جو اناؤنس کیا تھا، تو وہ کب اس کا امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے؟ دیکھیں کالجز کی سائٹ پر تو ہم آلریڈی اس کو امپلیمنٹ کر چکے ہیں. یونیورسٹیز کی آپ نے بات کی، جتنی پبلک یونیورسٹیز ہیں آفٹر ڈیولوشن ایک بات چل رہی تھی کہ فیڈرل ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اختیارات کیے ہیں، اور جب ڈیولوشن کے بعد صوبوں کے پاس جو اختیارات آئے ہیں ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے اس طرح کے، تو اس کے اندر پھر فیصلہ ایک ہوا. ہم نے چند دن پہلے وائس چانسلرز جو ہے کانفرنس بلائی تھی جس میں ہم نے تمام پنجاب کی پبلک یونیورسٹیز اینڈ پرائیویٹ یونیورسٹیز اور ایمیننٹ ایجوکیشنسٹ کو اکٹھا کیا تھا، اور ان سے کہا تھا کہ آپ ہمیں پنجاب کا روڈ میپ ایجوکیشن کے حوالے سے اور خاص طور پر ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے بنا کے دیں. تو اس میں انہوں نے ہمیں سجیسٹ کیا ہے کہ ہمیں فوری طور پر اپنا ہائر ایجوکیشن کمیشن کھڑا کرنا چاہیے، جس میں کچھ اختیارات فیڈرل ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پاس ہونے چاہیے، جس طرح کریکولم ہو گیا، یونیفارمٹی تاکہ صوبوں کے اندر رہے، اور وہ صوبوں کے جو اختیارات ہیں جو ڈیولوشن کے بعد ہیں وہ صوبوں کے پاس آنے چاہیے. تو جیسے یہ پروونشل ہائر ایجوکیشن کمیشن بنے گا پھر یونیورسٹیز کے لیے جو ہے وہ پورا یونیفارمٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ رانا مشہود صاحب آپ کا. امید کرتے ہیں کہ پنجاب حکومت کے جو تعلیم کے حوالے سے اہداف ہیں وہ یقیناً پورے ہوں گے. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آگے بڑھتے ہیں ناظرین پروگرام میں. کلاسر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سی ڈی اے کو ہر دور میں لوٹا گیا، اب کیا امید کی جا رہی ہے اس نئی ٹیم سے؟ کیا اس میں ترقیاتی کام ہوں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں شاہدہ، جیسے آپ نے کہا ہے کہ ہم تو 15-20 سال سے بھگت رہے ہیں کہ سی ڈی اے میں جو بھی آیا ہے چیئرمین سے لے کے کچھ اس میں اگین آنریبل اس میں ایکسیپشن بھی تھی. رؤف چودھری صاحب رہے ہیں، بڑا نام تھا رؤف چودھری صاحب کا، انتہائی ایماندار آدمی، وہ بھی رہے ہیں چیئرمین سی ڈی اے. ایسے طاہر شہباز صاحب کی ریپوٹیشن بڑی اچھی تھی. ان سے ہٹ کے کوئی ایک آدھ کو اور اچھا آیا تو ہے، باقی تو لوٹ مار کی پارٹیاں آئی ہیں. اور پچھلے دور میں تو خصوصاً اللہ کے فضل سے پیپلز پارٹی والوں نے جو لوگ لگائے تھے لوٹ مار کی نئی دستانے انہوں نے قائم کیے. ایک بھی بھائی صاحب ابھی وہاں پہ جیل میں پڑے ہوئے، کچھ بچ گئے ہیں، کھا پی کے نکل گئے. اب جو نئی ٹیم وزیر اعظم صاحب نے لگائی ہے، ہر وقت حکومت کی غلط چیزوں کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں. اب جو نئی چیز انہوں نے وہاں پہ ٹیم لائے، معروف افضل صاحب ہے یا ان کے ساتھ انہوں نے نئے جو پہلے ڈپٹی کمشنر تھے عامر احمد تھے یہاں پہ اسلام آباد کے، ان کو ممبر انہوں نے ایڈمن لگایا اور ٹاسک دیے کہ یہ جھیلوں کا شہر تھا اسلام آباد، اس کو یکدم آپ نے گندگی کا شہر بنا دیا ہے، کرپشن کا شہر بنا دیا. یہاں پہ ایک عجیب سا میں سے ہزاروں کی تعداد میں سی ڈی اے کے امپلائیز ہیں جو سارا دن یہ بیٹھتے سوچتے رہتے ہیں کہ آج کون سا پلاٹ ہم نے خریدنا ہے، کون سا بیچنا ہے، اور کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. انہوں نے لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے ہیں اور کرنے کے بعد کوئی سیکٹر ڈیولپ نہیں کیے گئے. E12 دیکھ لیں، D12 ان کا دیکھ لیں، پارک انکلیو پڑا ہے، ایسے G14-2 پڑا ہوا ہے، اور بہت سارے یہاں پہ منصوبے ہیں جو شروع کیے گئے، اس کا پیسہ لے کے خود کھا پی گئے. پارک انکلیو بہت بڑا منصوبہ تھا، 4 بلین روپیز کا منصوبہ تھا، 4 ارب روپیہ لوگوں سے اکٹھے کیے، اور جو پارٹیاں بیٹھی نہیں پچھلے دور میں انہوں نے کہا تھا ہم آپ کو 3 مہینے میں ڈیولپمنٹ اس کی کر کے دیں گے. 3 سال گزر گئے، 4 ارب روپیہ کھا پی کے وہ پارٹیاں گھر پہنچ گئی ہیں. اب جو نئی ٹیم ہے یہ معروف افضل صاحب ہیں، یہ سی ڈی اے کے ساتھ ان کے ممبر عامر صاحب ہیں، اور جن کو میری اطلاع یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے ذاتی طور پر پک کیا ہے، ان کا خود انٹرویوز کر کے بات چیت کر کے ان کو اعتماد دے کہ آپ جائیں. کچھ اچھے ریزلٹس ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے. آف کورس کے ٹاسک بہت بڑی ہے، بڑے مشکل کام ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے میرا خیال ہے کہ سی ڈی اے میں خود بہت بڑی ایک میسو لیول پہ کرپشن ہے کہ کیا جو نئی ٹیم ہے اس میسو کرپشن کو کنٹرول کر سکتی ہے. یہاں بتا خوری ایون چل رہی ہے، بہت ساری چیزیں چلتی ہیں جو لوگ ریڑھیوں والے دوسرے غریب ان سے شکایتیں کرتے ہیں، اور سی ڈی اے کے اپنے امپلائیز سے بہت ساری ان کو شکایتیں ہیں. ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے ایڈہاک یا دوسری برتھیں کی ہوئی ہیں. اور مین امپورٹنٹ جو کل بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی جس سے سی ڈی اے کو میرا خیال ہے بوسٹ ملا ہے، ان کو فائنینشیل بوسٹ، 7 بلین روپیز کے پلاٹس انہوں نے آکشن کیے ہیں، جسے لگتا ہے کہ انویسٹر جو ہے شاید وہ انٹرسٹ دوبارہ شو کر رہا ہے. اب دیکھنا یہ جو 7 ارب روپیہ آپ نے لگایا یہ شہر پہ لگتا ہے یا پھر ماضی کی طرح جیسے کچھ اس وقت یہاں پہ شکرے پھرتے تھے اور سب سے بڑھ کر جو جیبوں میں جاتا ہے. پروجیکٹ تھے، رکے ہوئے منصوبے تھے، وہ آگے بڑھیں گے یا نہیں؟ کلاس صاحب وقت کی کمی کی وجہ سے میں چاہوں گی جی جاتے جاتے آپ لاسٹلی اس میں 7 بڑے پروجیکٹس ہیں جو میرا خیال ہے سی ڈی اے کے لیے بگ چیلنج کے طور پر سامنے آئیں گے. کشمیر ہائی وے کو شروع کر رہے ہیں، پارک انکلیو اور بھی کچھ سارے ہیں. سو ان سے کچھ امید ہم کر سکتے ہیں جو ان کی ریپوٹیشن کمپیریٹیولی اب تک سننے میں آئی ہے. ہم بیوروکریسی کو تنقید بھی کرتے ہیں، عامر احمد ہوں یا معروف افضل صاحب ہوں، تو ان کی سننے میں آیا ہے کہ یہ گو گیٹر ہیں، کچھ نہ کچھ کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں. جاتے جاتے ذرا یہ بتا دیں کہ بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام میں لڑائی کیوں تیز ہو گئی ہے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ کام ہوا ہے جب سے رب نواز صاحب ہے اس میں. اچھا لیکن وہ سب ہم جانتے ہیں، انور بیگ صاحب پہ ہم باقی ساری تنقیدیں کر سکتے ہیں، لیکن سب کو پتہ ہے فائنینشلی طور پر انور بیگ
اور کلین آدمی ہے. اگر کرپٹ ہوتے تو میرا خیال پچھلے رجیم میں ان کی جگہ بن جاتی. وہ کرپٹ آدمی نہیں ہے. یہ اسلام آباد کے سارے صحافی بھی جانتے ہیں, ہر کوئی ان کو جانتے کہ پیسے کھانے والے بندے نہیں ہیں, وہ دینے والے آدمی ضرور ہیں. اس میں پرابلم یہ ہے کہ جب سے گریڈ 20 کے افسر رب نواز صاحب کو لایا گیا, جو فواد حسن فواد جو ہیں ان کے بیچ میٹ ہیں, ان کو پنجاب میں شہباز شریف صاحب نے برطرف کیا 2 اس کو وزارتوں سے, ان کی کرپشن ان ایفیشنسی نااہلی کی بنیاد پہ, اور جوڈیشل کمیشن کی جو رپورٹ ہوئی تھی اس کے بعد ان کو گریڈ 20 کے افسر ہیں 22ویں گریڈ کی پوسٹ لے کے دی ہے, اور وہاں پہ ڈیپوٹیشن کا ایک مافیا ہے. اور جو مجھے وہاں سے اطلاعات کچھ آ رہی ہیں اور کچھ میں نے ڈیٹا نکلوایا ہے کہ جتنے برے طریقے سے یہ ادارہ کرپشن کا شکار ہو چکا ہے, اور پرٹیکولر جو ڈیپوٹیشن پہ لوگ ہیں, جیسے انہوں نے 2.5 کروڑ 2 کروڑ 70 لاکھ روپے کی انہوں نے ایک این جی او کو پیمنٹ کرائی ہے. اس نے جاتے ہی رب نواز صاحب نے سکروٹنی کمیٹی کو بائی پاس کر کے, اور کرنے والے جو لوگ اس میں ملوث ہیں اس اسکینڈل میں, اور میں تو کہتا ہوں کہ انور بیگ صاحب کیونکہ مجھے مل نہیں رہے, یہ پروگرام کے ذریعے ان تک پہنچاتے ہیں کہ یہ کیس تو نیب کو جانا چاہیے کہ سکروٹنی کمیٹی کے کلیئرنس کے بغیر آپ نے 2 کروڑ 70 لاکھ روپے کی پیمنٹ چیئرمین نے انہوں نے یہاں پہ پوسٹ سنبھالنے کے 3 دن کے اندر کی ہے, اور ڈیپوٹیشن کے 2 لوگ اس میں ایک مختار صاحب ہیں, شاہجہاں تور صاحب ہیں, ملوث ہیں, جن کے کاغذات موجود ہیں. اب جہاں تک لاسٹلی جو لڑائی پہنچ گئی ہے شاہجہاں, وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ انور بیگ چیئرمین رہیں گے یا رب نواز صاحب جو ہیں وہ پاورفل بابو ہیں, بیوروکریٹ ہیں, وہ سیکرٹری رہیں گے. یہ بڑی انٹرسٹنگ لڑائی ہے. لیٹ سی کہ کون بچتا ہے اور کون ان سے جاتا ہے. پتہ نہیں کون بچتا ہے. یہ 75 ارب بچ جائے گا. چلیں اس پہ آئندہ بات کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کلاسر صاحب. کلاسر صاحب ہم آپ کو اگلے 3-4 دنوں میں بہت زیادہ مس کرنے والے ہیں, کیونکہ ناظرین کلاسر صاحب امریکہ جا رہے ہیں کچھ نجی مصروفیات کے لیے, اور لیکن ان 3-4 دنوں کے بعد کلاسر صاحب امریکہ سے ہی ہمیں جوائن کریں گے. کلاسر صاحب بیسٹ آف لک جس مقصد کے لیے آپ جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ وہ مقصد پورا کرے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ قائد صاحب, خاص طور پر رانا مشہود صاحب کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.